9 मई سے پہلے تک یہ اس کیس کے پٹیشنر جو ہیں وہ کوئی غیر متعلقہ شخص تھے. دونوں خاندانوں سے ان کا تعلق نہیں تھا. میں ان کا نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے. جب 9 مئی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد خاور مانیکا اس کیس میں سامنے آتے ہیں. اس سے پہلے خاور مانیکا کی گرفتاری عمل میں آتی ہے. ان کے اوپر کوئی خرد برد کے کیسز ہوتے ہیں. اچانک سے ان کی ضمانت ہوتی ہے اور انہیں ریلیف ملنا شروع ہو جاتا ہے ان کیسز میں. غالباً اینٹی کرپشن کے وہ کیسز تھے. اچانک سے وہ اس کیس میں پٹیشنر بننے کا فیصلہ کرتے ہیں. جیسے ہی وہ اس کیس میں پٹیشنر بننے آتے ہیں پہلے والے پٹیشنر اپنی پٹیشن واپس لے لیتے ہیں. یہ کچھ تلخ حقائق ہیں, وہ اپنے ناظرین کو بتانا وہ بھی ضروری ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے کہ ان کی انٹری کس طرح سے ہوتی ہے. ایک دم سے جو ہے اس کہانی کے جو شہوار ہیں میرے پاس تم ہو کے, ان کو کیسے یہ خیال آتا ہے کہ یہ کیس جو ہے نا یہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی, چیٹنگ ہو گئی, دھوکہ ہو گیا, اور یہ جو اس کیس کی میوش ہیں اس نے میرے ساتھ یہ بہت غلط کیا اور وہ میری غیر موجودگی میں دانش کو ملتی رہی. دیکھ لے ملتی رہی کیس. انہوں نے کہا, کورٹ میں بھی بیان دیے اور انٹرویوز میں بھی کہا کہ میں بعض اوقات میری پوسٹنگ دوسرے صوبے میں بھی رہی, میں کراچی میں بھی ہوتا تھا اور مجھے اطلاع ملتی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بشرا بی بی سے ملنے گھر آئے ہوئے ہیں. اس میں مائنڈ بھی کرتا تھا کہ میں کہتا تھا کم از کم مجھے پہلے بتا تو دیں. تو پھر ایک ملازم جو ہے وہ پروڈیوس کیا گیا, ان کے بھی بیانات ہوئے, گواہی ہوئی, شہادت ہوئی. انہوں نے بھی بتایا کہ وہ جب ملنے آتے تھے تو مجھے جو ہے وہ اس کمرے سے باہر بھیج دیا جاتا تھا, اور جب وہ اطلاع کرتے تھے خاور مانیکا کو اور وہ بڑا غصہ کرتے تھے اور پھر لڑتے تھے اور پھر جو ہے ان کو گھر سے نکال بھی دیا گیا 2 دفعہ. تو یہ سارے واقعات جو ہیں یہ کسی نے خواب دیکھے تھے, یہ بھی اس خواب کی طرح جو بشرا بی بی کہتی ہیں کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ عمران خان کی شادی ان کی فیملی میں ہونی چاہیے, یا ان کی بیٹی سے ہونی چاہیے, یا ان کے ساتھ ہونی چاہیے, یا ان کے خاندان میں ہونی چاہیے, تو وہ پرائم منسٹر بن جائیں گے. تو یہ بھی سب خواب میں چل رہا تھا. مطلب کس قسم کی شادی ہے, کس قسم کی ڈیلز ہو رہی ہیں کہ اپنی بیٹی کے ساتھ بھی دیکھ رہی ہے اور اپنے ساتھ بھی دیکھ رہی ہے. اب جو ہے صورتحال یہ ہے کہ ایک تو یہ جھوٹ بولا انہوں نے, اس کے بعد یہاں پہ حیرت انگیز امر یہ ہے کہ سزا کل ملا کے 31 سال, ادھر کل ملا کے 21 سال. سزا کاٹنی کہاں ہے, یہ مجھے بتائیں نا, سزا کاٹنی کیا چل رہا ہے. سزا جو ہے اتنی جو ہے وہ فرینڈلی سزائیں ہیں یہ کہ یہ آپ نے اپنے گھر پہ ہی کاٹنی ہے, کہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا. چلیں یار, یہ تو 2 سال کووڈ رہا, لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلے, تو وہ سب کو کووڈ کی سزا ہو گئی تھی. آپ بنی گالا کو سب جیل قرار دے رہے ہیں نا بشرا بی بی کے لیے, اور میں بھی جو میرے پاس اطلاع ہے عمران خان کا کہ بانی چیئرمین کے لیے بھی یہ سہولت بہت جلد میسر آنے والی ہے آفٹر الیکشن. تو اب بنی گالا کی کچھ تصاویر جو ہیں ایک نیشنل نیوز پیپر میں دیکھ رہا تھا, میں نے تو جو بنی گالا اندر سے جتنا اس کا پورشن دیکھا, اور وہ تصاویر میں نے دیکھا وہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کے اندر لانگ ٹینس کورٹ بھی ہے, اس کے اندر سوئمنگ پول بھی ہے, اس کے اندر جو ہے پورے جو ہے وہ واکنگ ٹریکس بھی ہیں, اس کے اندر گرینری ہے, خوبصورتی ہے. یعنی کہ کوئی بھی سزا کاٹنے کے لیے وہاں پہ جانے کے لیے تیار ہوگا, ظاہر ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جو پہلے بھی ہم نے بات کی کہ اتنی خواتین جو بیچاری جیلوں میں پڑی ہیں, جن کے نومولود بچے جیلوں کے اندر ان کے ساتھ موجود ہیں, اور کچھ ایسی کہ جن کے بچے باہر ہیں, ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں, اور ان کی بچیاں ہیں ان کو نہیں پتا وہ کس حال میں ہیں, ان کی پرورش کس طرح ہو رہی ہے, 2 وقت کی روٹی ان کو مل رہی ہے نہیں مل رہی, ماں کی ممتا جو ہے وہاں تو پھر اس کا مذاق ہی ہوگا. یہ تو انفیئر ہے. تو پھر تمام ان خواتین کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ ان کا 2 مرلے کا گھر ہے, 3 کا ہے, 5 کا ہے, 10 کا ہے, ان کے گھر کو سب جیل قرار دیں, تمام کو اپنے گھروں میں بھیج دیں اس فیصلے کے ساتھ, اس سزا کے ساتھ, اس پابندی کے ساتھ کہ آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی, آپ کا گھر سب جیل ہے. ایسا ہونا چاہیے. پھر ایون کہ وہ جو جن کو سزائیں ہوتی ہوگی, جو ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہوں گی, ان کو بھی ہوتی ہوگی, وہ ان کا کیا حال ہوتا ہوگا. اب یہ ہے کہ فی الحال تو اس میں 7 سال قید کی سزا سنائی گئی دونوں حضرات کو, اور سب سے بڑا ایک بڑا رونگٹے کھڑے کر دینے والا ایک ٹکر جو میری نظر سے گزرا اور اس فیصلے میں جو لکھا گیا ہے کہ یہ نکاح غیر شرعی ہے اور نکاح ختم ہو گیا. یعنی کہ ہم اپنے معاشرے کو, اس ملک کا رول ماڈل
اس ملک کا ایکس پرائم منسٹر وہ یہ پیغام دے رہا ہے, یہ میسج دے رہا ہے, یہ سکھا رہا ہے کہ بغیر نکاح کے بھی آپ 1 سال 2 سال 3 سال کسی کے ساتھ رہ سکتے ہیں. یہ آپ جو ہے تربیت کر رہے ہیں نئی نسل کی, یوتھ کی, جس کو آپ یہ سکھاتے ہیں کہ جلا دو, گرا دو, حملہ کر دو, چھوڑیں گے نہیں. آپ اس کو ساتھ ساتھ یہ بھی سکھا رہے ہیں کہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ وہ سارے گل ہیں جو آپ نے کھلائے اور اسی کی سزا آپ بھگت رہے ہیں. اور رفتہ رفتہ یہ فیصلے اور ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے. 8 فروری کو الیکشن ہے اور 3 فروری کو یہ تیسرا فیصلہ آ گیا. تیسرے کیس میں سزا سنائی گئی. یہ جو ہے اگر کیس غیر اپنا شرعی عدالت میں چلا جاتا ہے اور وہاں خاور مانکا یا کوئی بھی پٹیشن دائر کر دیتے ہیں تو یہ سزا 7 سال سے بڑھ کے عمر قید میں بھی بدل سکتی ہے. مجھے اب یہ ایک چیز آپ سے پوچھی تھی کہ ابھی ہم لوگ جب لاسٹ ٹائم ہی بات کر رہے تھے تو وہ وڈرا کر رہے تھے کیس, تو وہ وڈرا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اس کی دیکھیں میں کوئی آئینی ماہر نہیں ہوں, ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ آئین کو مجھ سے زیادہ آپ خود سمجھتی ہیں. یہ بات درست ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ یہ پٹیشن جو ہے واپس لینا چاہتے تھے, لیکن اب کیس جو ہے اس کا ٹرائل آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا تھا. اس کی جو ٹائمنگ تھی وہ اس سٹیج پہ آ چکا تھا کہ اس وقت پٹیشنر جو ہے وہ بیک آف نہیں کر سکتا, بیک آؤٹ نہیں کر سکتا. یہ وجہ تھی کہ ان کی شاید وہ جو اپلیکیشن ہے اگر وہ فائل ہو بھی گئی تھی تو اس کو انٹرٹین نہیں کیا گیا, کیونکہ وہ ایک سرٹن پوائنٹ پہ آ جاتا ہے نا کیس, تو پھر آپ وڈرا نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. تو اب یہ ہے کہ بہت ہی مشکل صورتحال ہے. اب میں حلقے میں نکلتا تھا روڈ ٹو الیکشن کے لیے جی, ہم لاہور کے حلقے کور کر رہے تھے, گوجرانوالا کور کیا, پورے ملک سے ہم حلقے کور کرتے تھے. تو میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے بخار والے ووٹر سے پوچھتا تھا کہ آپ کیوں ووٹ دیں گے پی ٹی آئی کو. تو انہوں نے کہا کہ وہ بڑا ایک سچا اور کھرا لیڈر ہے. تو میں نے کہا سچا اور کھرا لیڈر تو جیل میں ہے, ان پہ تو سائفر کیس ہے, ان پہ توشہ خانہ کیس ہے, عدت پہ نکاح بھی میں نے تو نہیں کیا, وہ بھی انہوں نے کیا ہوا ہے. تو یہ میں سوال کرتا تھا. تو موسٹلی ووٹرز نے یہ کہا, آن دی ریکارڈ ہے, سما کی اسکرین پہ چل چکا ہے, کہ اگر کورٹس ان کیسز میں ان کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں تو ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے ان کو ووٹ نہیں کرنا. ادروائز جب تک یہ فیصلہ نہیں آ جاتا ہماری نظر میں وہ بے قصور ہیں. یہ میں ان ووٹرز کو یاد دلا رہا ہوں جو ہم سے مختلف سرویز کے دوران, مختلف شوز کی ریکارڈنگز کے دوران ہم سے وہ یہ بات کرتے تھے. تو آج 3 کیسز میں فیصلہ آ گیا ہے, اور یہ وہی 3 کیسز ہیں جو میرے 3 سوال ہوا کرتے تھے. یہ وہی 3 کیسز ہیں جو میرے سوالات میں شامل تھے کہ آپ جو ہے ایک شخص جیل میں ہے اور مختلف کیسز میں ملوث ہے اور ٹرائل جاری ہے اور آثار نظر آ رہے ہیں اب تک کے ٹرائل کے مطابق کہ یہ جرائم وہ کر چکا ہے. تو ان ووٹرز کا, ان لوگوں کا یہ موقف تھا کہ اگر معزز عدالتیں ان کیسز میں ان کے خلاف فیصلہ کرتے تو ہم کبھی پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں کریں گے, بانی چیئرمین کو ووٹ نہیں کریں گے, بانی چیئرمین کے کہنے پر ووٹ نہیں کریں گے. میں صرف ان کو کمٹمنٹ یاد دلا رہا ہوں. میں ان کی اس رائے کا احترام اس وقت میں نے کیا تھا, مگر میں ان کی یہ کمٹمنٹ بھی ان کو یاد دلا رہا ہوں. اب جو ہے بہت مشکل صورتحال ہے. بالکل آج پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے ڈی مورلائز ہے. اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ اس نے کس کے لیے نکلنا ہے, اس نے کس کے لیے ووٹ کرنا ہے. بالکل اس نے آج پی ٹی آئی کی سیاست یا پی ٹی آئی کو سپورٹ کس وجہ سے اور کیوں کرنا ہے, کس کے لیے کرنا ہے, ریزن کیا ہے. یہ ریزنز ختم ہوتی جا رہی ہیں اور تقریباً ختم ہو چکی ہیں. سب کے سامنے واضح ہے, لٹرلی ہیٹ ٹرک کر لی ہے. اب میں نہیں سمجھتا کہ تینوں کیسز سزا سنا دی گئی ہے اور اب الیکشنز 4 دن بعد ہیں اور اب ہم سب کے سامنے یہ فیصلہ اور ہم سب کے سامنے ہے. آئلہ ملک کے ساتھ مبینہ آڈیو آپ کی آ رہی ہے, آپ عجیب و غریب گفتگو کر رہے ہیں. اس طرح کی کئی آڈیوز جو ہیں وہ آپ کی آ رہی ہیں. آپ کے نام کے ساتھ کیا کیا منسوب کیا جا رہا ہے. وہ ریحام خان کی کتاب میں وکی مرحوم سے لے کے جتنے واقعات لکھے گئے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ ایک دوسری خاتون آ گئی, ان کی کتاب آ گئی. اب یہ تمام تر
وہ چیزیں ہیں جس کو آپ ٹوسٹ کرتے رہے, فیبریکیٹڈ قرار دیتے رہے, آڈیوز کو, کتابوں کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیتے رہے, آپ کے خلاف پروپیگنڈا قرار دیتے رہے. مگر اب تو معاملہ آ گیا معزز عدالتوں کا, جہاں آئینی اور قانونی پروسیس مکمل کرنے کے بعد آپ کو مجرم قرار دے دیا گیا ہے. اب آپ مجرم ہیں, اب آپ ڈکلیئرڈ مجرم ہیں. مگر آخری بات میں یہ کروں گا کہ خدارا قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. یہ تو ہے, ہم خیر مقدم کرتے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم فیصلوں کا احترام کرتے ہیں معزز عدالتوں کے, لیکن اگر جان کی امان پائیں تو بینگ اے انسان, بینگ اے پاکستانی, یہ ایک تکلیف دہ امر ہے کہ ایک خاتون کو آپ اس کے گھر جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کے اپنے گھر میں جیل کاٹ لیں, اور یہاں پر جیلیں بھری پڑی ہیں, اور وہ خواتین ان کیسز کے مقابلے میں ان کے جو کیسز ہیں ان کی نوعیت جو ہے وہ 50% بھی نہیں ہے. انسینٹ بھی ہیں بہت سے لوگ, ایسے بہت سے تو جیلیں ایسی بھری ہیں بشرا کے لوگ سزائیں کاٹ چکے ہیں, خواتین سزائیں کاٹ چکے ہیں. صرف کیا ہے 50,000 روپیہ جرمانہ نہیں دے پا رہی, اور سال سے جیلوں کے اندر لوگ جو ہیں وہ پڑے ہیں. اور یہی کام جو ہے وہ میں نے دیکھا اکثر اوقات بغیر بتائے ہوئے عبدالعلیم خان جو ہیں ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں ایسے ہی لوگوں کو جرمانے پے کر کے چھڑواتے ہیں جیلوں سے, جو اپنی سزائیں جو ہیں وہ پوری کاٹ چکے ہیں, بھگت چکے ہیں. صرف ان کے پاس دینے کے لیے جرمانہ نہیں ہے, کیونکہ ان کی کوئی لواحقین نہیں ہے, کوئی فیملی ممبرز نہیں ہے, اگر ہیں بھی تو ان کے ساتھ نہیں ہیں, ان کا ساتھ دینا نہیں چاہتے. تو یہ معمولی جرمانے جو ہیں 1 لاکھ جرمانے کے لیے, 50,000 جرمانے کے لیے, 1.5 لاکھ جرمانے کے لیے سال 1.5 سال سے وہ لوگ جیلوں کے اندر قید ہیں. تو یہ سہولیات میری درخواست ہے اداروں سے کہ ان کو بھی میسر ہونی چاہیے, ان کو بھی میسر ہو بھائی. وائی سو اسپیشل, وائی سچ اے اسپیشل ٹریٹمنٹ جسٹ فار دیٹ لٹل سنگل لیڈی؟ ایسا کیا ہے بھائی؟ سزائیں تو ان کو اگر ملی گئی ہے, سزا سنا دی گئی ہے, تو پھر ایسی اسپیشل ٹریٹمنٹ کیوں؟ اور وہ گھر تو نہیں ہے, وہ تو ان کے لیے کوئی فارم ہاؤس ٹائپ جگہ ہے, سب کچھ تو میسر ہے. پھر ایسے تو پھر ہر کوئی سزا کاٹنے نکل پڑے. خیر سر, آپ نے بالکل ٹھیک بات کی, اور آپ نے بالکل صحیح باتوں پہ روشنی ڈالی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں عدت والے کیس کی, ظاہر ہے اب تو غیر شرعی قرار دے دیا گیا ہے, نکاح ختم کر دیا گیا ہے عمران خان اور بشرا بی بی کا, اور obviously کورٹ کی طرف سے آئے ہوئے فیصلے کو تو ہم اٹل ہی سمجھتے ہیں. لیکن اس پہ آپ کا جملہ بہت بڑا ہے. میرے خیال ہے یہ خان صاحب کے لیے ریلیف ہے, یہ جملہ ان تک پہنچ جائے اور یہ کہہ دیں اب وہ کہ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. تو بالکل یہ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی, کہہ دینے والے ہیں اور یہی ہوگا. ہاں بالکل. اور پی ٹی آئی کا جو سپورٹر ہے وہ بھی, اس کے لیے بھی یہ بڑا زبردست بشرا نے جملہ دے دیا نکلے گا کہ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. تو کون سا نکاح اور کون سی شریعت اور کون سا گواہ, ضرورت ہی نہیں کسی کو. اسے کہتے ہیں اٹل سچی محبت. Anyways, thank you for being here today, and thank you sir. مجھے یہ بتائیں کہ جب میں بات کرتی ہوں, میرے دماغ میں سوال آئے before I wrap up the session. میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے یہ بتائیں آپ کہ خاور مانیکا خوش ہوں گے اس فیصلے سے؟ اچھا, بڑی مزے کی بات, وہ جب ان کو اس سے پہلے توشہ خانہ میں سزا ہوئی تو وہ عدالت کے اندر داخل ہو رہے تھے, تو ان سے ایک جرنلسٹ نے سوال پوچھا کہ آپ کیا لینے آئے ہیں یہاں. تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ پٹیشن جو ہے عدت والی وہ واپس لینا چاہتا ہوں. اور انہوں نے پوچھا کہ ان کو سزا ہو گئی ہے, تو وہ بڑا چہرے پہ ایک پریشانی, ایک ایکسپریشن تھے نا جو وہ گلٹ ہوگا کہ یار تو کیا کروں میں. اچھا ان کو سزا ہو گئی, مجھے تو نہیں پتا. انہوں نے کہا جی بالکل سزا ہو گئی, اور وہ جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے شخص کو, ادھر خان صاحب کو بھی سزا ہو گئی, کسی عہدے پر ہونا چاہیے. تو وہ ان کی بات نہیں کر رہے تھے, وہ صرف اپنی سابق اہلیہ کی بات کر رہے تھے کہ نہیں وہ تو کوئی آفس ہولڈ نہیں کرتی, وہ تو جو ہے نا. دیکھیے ایک تلخ حقیقت تو ہے بشرا, اس وقت تو یاد نہ آیا جب کیس کیا. بشرا بی بی جو ہے وہ خاور مانیکا کی بیوی نہیں ہے, مگر ان کے بچوں کی ماں تو ہے بددستور. یہ جو رشتہ ہے یہ تو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا, یہ تو کسی ڈائیورس سے, یہ تو کسی بریک اپ سے, اس کو تو آپ ختم نہیں کر سکتے. تو اب یہ ایک ایسا برج ہے بچے, یہ ایک ایسا لنک ہے جس سے ہمیشہ خاور مانیکا جو ہے وہ جڑے رہے. اچھا ایک اور بات بتاؤں آپ کو, چلیں میں آپ کو خبر دیتا ہوں. آپ محترمہ بشرا بی بی کے جو ڈاکومنٹس ہیں
नेशनल आइडेंटिटी के, उनका CNAC, उनके पासपोर्ट आप चेक करवा लें, आज भी उन पे उनके जो जोजियत है, जो उनके शोहर हैं, वो खबर मानिका है। अच्छा, उन्होंने अपना नाम चेंज नहीं करवाया? नहीं, ये उनकी मुस्तकिल मिजाजी और नहीं, तो ये उनसे कोई मोहब्बत। पेपर मैरिज तो नहीं थी इमरान खान के साथ? कोई डील थी? ये क्या था? नहीं जी, नहीं, था क्या ये प्रॉपर निकाह हुआ था। मैं क्या हो गया है, निकाह तो था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही ना कि आपकी ये याददाश्त का जो प्रॉब्लम है ना, देखिए उससे मुझे भी प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। मैं तो खुद कंफ्यूज हूं, वाई समझ नहीं आ रही क्या चल रहा है। DHA वाई ब्लॉक में एड्रेस नहीं शेयर कर सकता, वो बड़े काबिल एहतराम हैं वाई हमारे ब्लॉक सर लिए। इतना सा है। उनके घर पे जो है ये निकाह हुआ था, ठीक है, वो आप भी उनको जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। उनके घर पे ये निकाह सेरेमनी हुई थी, ओन चौधरी उसमें मौजूद थे, बुशरा बीबी की बेटियां उसमें मौजूद थी, जुल्फी बुखारी वहाँ पे मौजूद थे। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट जो किरदार है उसको हमने डिस्कस नहीं किया, जो मौलाना साहब हैं जिन्होंने ये निकाह पढ़ाया था, वो देखे ना, वो मौलाना साहब जो हैं, बिल्कुल मौलाना साहब ने भी आके ये बयान दे दिया कि मुझे जो है मुझसे झूठ बोला गया और मुझे एग्जैक्ट जो डेट थी, जो असल तारीख थी, वो बताई ही नहीं गई कि निकाह जो है वो किस डेट को हुआ था। तो दैट्स वाई मौलाना साहब ने भी इनके खिलाफ बयान दिया। और मौलाना साहब का बयान, इस निकाह के गवाह ओन चौधरी साहब का बयान, और उसके बाद खबर मानिका का बयान और उनके मुलाजिम का बयान, इन तमाम गवाहों की रोशनी में जो है वो ये फैसला हुआ। तो अब खावर मानिका साहब ने चेहरे के जो एक्सप्रेशन है वो तो परेशानी वाले रखे हुए थे, वो तो रखे हुए थे। अच्छा, वो ये उसी तरह की परेशानी है जैसी जो है वो इमरान खान साहब की जो एक्स हैं जमाइमा, वो भी कहीं ना कहीं अपनी एक्टिविटी से और उससे वो शो कर रही होती हैं कि वो बहुत परेशान है। अच्छा, वो क्यों परेशान है कि उधर बच्चे जो हैं वो खान के बच्चे हैं, जो जमाइमा के बच्चे हैं और जो उनके पास है। बिल्कुल ठीक है, तो ये एक ऐसा जो कनेक्शन है जुड़ा हुआ, और ये जो सास भी कभी बहू थी की कहानी चल रही है, तो ये वो भी उनके लिए परेशान दिखाई देती हैं। जैसा कि हाँ, डिपेंड अब ये करता है कि बनी गाला जब मोहतरमा सज़ा काटना शुरू करेंगी, जिसको सब जेल करार दे दिया गया है, तो बच्चे वहाँ उनसे मिलने जाएंगे, तो वहाँ वो अपने पापा का पैगाम भी लेके कोई जाएंगे, उनकी तरफ से भी हाल अहवाल पूछेंगे कि पापा पूछ रहे थे कि कैसी तबीयत है और कैसा चल रहा है, क्या फील कर रही है टाइप, और फिर वो पैगाम भी दिलवाएंगे कि अपने घर पे हैं? मैं तो ठीक हूँ लेकिन आपने अच्छा नहीं किया। इस तरह का देखे ना, एक पैगाम रसानी जो है। आई डोंट अंडरस्टैंड ये क्या चल रहा है, ये चल क्या रहा है पाकिस्तान में। मैं तो हैरान हूँ देखकर कि ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और क्या मिसालें कायम करें और क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. वेल, थैंक यू सर फॉर बीइंग हियर टुडे एंड थैंक you guys for watching us today. We were live and yes, we were just trying to share our details regarding this special case. Obviously, विक्टिक रहने वाले इमरान खान के खिलाफ फैसलों की हैट्रिक हो गई, तो क्यों ना शेयर किया जाए. और आप ही कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या लगता है, इमरान खान ये फैसला तस्लीम करेंगे या नहीं. क्योंकि कहते हैं ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, लेकिन कोर्ट ने तो इस निकाह को गैर शरई कहते हुए निकाह ख़त्म कर दिया है. लेकिन आप बताएं कि इमरान खान इस फैसले को तस्लीम करेंगे या नहीं. टिल देन स्टे ट्यून्ड, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर समा पॉडकास्ट एज यूजुअल. बुशरा खान लिविंग, विल गेट बैक टू द नेक्स्ट एपिसोड. बाय बाय.